واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، میں عرض کر چکا ہوں، اب تیسری مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں، اصل شیخ آخرت، محاسبہ آخرت، یہ مستحضر ہوگا تو انسان سیدھا رہے گا، کس میں کمزوری آ جائے، ضعف آ جائے تو باقی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہ نہ معلوم کیا کیا شکلیں اختیار کر لیں۔ دیکھیے اس آیت کے اندر چار اعتبارات سے محاسبہ آخرت کا زور ہے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی، کیٹیگوریکل ڈینائل، ولا يؤخذ منها عدل، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ہم نے طرح طرح کے عقیدے، شفاعت باطلہ کا تصور، اہل عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ لات اور منات اور عزا، ہم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں، پوچھتے ہیں یہ اپنے ابا جان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا، لاڈلی بیٹیاں، چھڑا لیں گے ہمارے ہاں بھی تصور ہے اولیاء اللہ چھڑا لیں گے۔ یا شفاعت باطلہ، خود حضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں، ایک شفاعت حقہ ہے، اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے، وہ آیت الکرسی پہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ یہ سارے جو ہم نے جو گھڑ رکھے ہیں خیالات، ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکے گا، ولا يقبل منها شفاعت، کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئی ہیں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی، تفصیل نہیں، تیزی کے ساتھ۔ یہ واقعات کئی 100 برس کے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آ گئی ہیں، سب سے زیادہ سورہ اعراف میں ملے گی، اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پر تو پے بپے، جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر کی جاتی ہے تو اس میں سب گنوائے جاتے، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔